ملاحظہ فرمائیے اگلا جو حدیث ہے سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تھے. ایک صبح امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے بھائی کے پاس آئے اور ہمیشہ سب سے پہلے جو شخص آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ کون تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے. اور رات کو بھی وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے. یعنی پیغمبر روایات میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے فوراً ڈھونڈتے تھے کہ میرے بھائی کہاں، یعنی نصف شب ڈھونڈتے تھے کہ میرے بھائی کہاں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلاتے تھے اپنے پاس، تو دونوں بھائی بیٹھتے تھے، صبح تک ان کے آپس میں راز و نیاز ہوتا تھا، گفتگو ہوتا تھا. اب میں کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ ترمذی میں موجود ہے ما ناجیت بل اللہ ناجا، کہ رسول کے صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اتنے مناجات کرتے ہیں، اتنے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ غزوہ طائف کی بات ہے کہ رسول اللہ، اس کی روایات بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ کبھی آپ کو دکھاؤں گا کہ صحابہ نے آپس میں اعتراض کیا کہ یہ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ بہت جا کے گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، اس کے ساتھ اسرار کی باتیں سر کی باتیں کرتا ہے. اس صحابہ میں ابو بکر بھی شامل تھے، یہ خود جماعت عمریہ کے گروہ میں اعتراض کیا تھا ان لوگوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ناجیت بل اللہ ناجا، میں نے ان سے یہ صحیح سند کے ساتھ جماعت عمریہ کے کتب میں موجود ہے کہ خود اللہ ڈائریکٹ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ مناجات کرتا ہے. یہ دیکھو یہ کتاب کون سی ہے بھائی؟ یہ سنن ترمذی ہے کہ نہیں؟ یہ سنن کس کی ہے؟ میری ہے یا ترمذی کی ہے؟ سنن ترمذی. ترمذی نے اپنے اس کتاب کے متعلق کیا کہا؟ الجامع المختصر ابی بکر عیسیٰ ابن محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ، اس نے کہا ہے، اچھا اس میں نہیں ہے لیکن اس ترمذی نے اپنے اس کتاب کے متعلق کہا تھا جس گھر میں میری کتاب ہے ایسا ہے کہ ایک نبی اس گھر میں ہے، اس نبی اس گھر میں ہے، وہ بول رہا ہے اس طرح. اس کتاب کے متعلق اس کا اپنے جملہ ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1065 میں حدیث نمبر 3747 جابر روایت کرتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یوم الطائف فانتجا، امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح طائف کے وقت اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ بلایا. فتح مکہ کے بعد فتح طائف ہے. حنین میں سب صحابہ، وہ حنین بھی طائف ہی کی جنگ ہے نا، طائف سے پہلے حنین کی جنگ ہے، صحابہ ادھر بھاگ گئے تھے، سب کے سب ذلیل ہو گئے تھے سب صحابہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا. فانتجا، ان کے ساتھ کیا گفتگو کیا، ان کے آپس میں ایک خاص میٹنگ ہے، ایک سیکرٹ میٹنگ ہے، کوئی ادھر آنے نہیں دے رہا. فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه، لوگوں نے کہا، صحابہ نے اعتراض کیا، جو نبی پہ اعتراض کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. لقد طال نجوا، دیکھو کیا کہتا ہے کہ مع ابن عمی، اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ یہ شخص بہت لمبی گفتگو کر رہا ہے. یہ تو مسلمان کے جملے تو نہیں ہو سکتے نا جو اس طرح اعتراض کر رہا ہے. اور یہ کہنے والا کون تھا میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جب اس حدیث کے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گا. یا ابو بکر تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ، میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ سرگوشی نہیں کی، اللہ نے گفتگو کیا، اللہ سبحانہ. یہ حدیث بڑی طویل ہے، ما ناجیت بل اللہ ولکن اللہ ناجا، اس میں بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بلکہ میں ابھی دکھاتا ہوں کہ اس کا کہنے والا ابو بکر تھا. ایک منٹ میں وہ لے کے آؤں. یہ کتاب المعجم الکبیر للطبرانی جز نمبر 1 کہاں ہے؟ چاپ دار الکتب دار احیاء تراث العربی، ٹھیک ہے بھائی. کتاب چھپی سنہ 2009 میں دار احیاء تراث العربی بیروت میں، صفحہ نمبر 159. حدیث نمبر کون سی ہے بھائی؟ 1756. عن جابر لما كان يوم غزوة الطائف قام النبي صلى الله عليه وآله مع علي رضي الله تعالى عنه مليا من النهار. جب غزوہ طائف آیا ہے، جنگ طائف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو سائڈ پہ لایا. دن کے ایک بہت لمبے حصہ گزر گیا، یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے، یہ آپس میں ان کی میٹنگ ہے سیکریٹ، کسی دوسرے کو ادھر نہیں آنا دیا جا رہا ہے. صحابہ آتا ہے، ابو بکر عمر مردود، آنے کی اجازت نہیں ہے، صرف امیر المؤمنین علیہ السلام. فقال ابو بکر یا رسول اللہ لقد طالت مناجاتک علی منذ اليوم. ابو بکر نے کہا کہ یہ چچا اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ بڑی لمبے عرصے سے گفتگو کر رہا ہے، اتنا زیادہ گھنٹے اپنے چچی، یہ کیا بات ہے؟ ہم بھی تو سسر ہیں، اگر وہ داماد ہے ہم تو سسر ہیں، ہمارے ساتھ کیوں میٹنگ نہیں رکھتا؟ فقال ما انا انتجیت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من انتجیت ولکن اللہ انتجا. اے حسودو، اے سیارو، اے ذلیلو، جل جاؤ، میں نے علی علیہ السلام کے ساتھ مناجات، اللہ نے ان کے ساتھ خطاب کیا، اللہ کے نے ان کے ساتھ سرگوشی کیا، اللہ نے ان کے ساتھ گفتگو کی. اچھا یہ اب مسئلہ دور جائے گا. عرض یہ ہے کہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ بلاتے تھے رات کو، پوری رات صبح تک ہر رات ان کا یہ ہوتا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، کچھ عبادت میں، کچھ گفتگو عبادت. اور پھر اس کے بعد نماز صبح کے بعد بھی سب سے پہلے کون آتا تھا؟ جب گھر جاتے تھے سب سے پہلے ان کے پاس کون آتا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. تو حدیث یہ ہے میرے محترم کہ ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام آئے کہ وہاں پر ان سے پہلے کون آیا؟ دحیہ کلبی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دحیہ کلبی کے گود میں.
فقال السلام علیکم کیف اصبح رسول اللہ فقال بخیر یا اخا رسول اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا آپ پہ سلامتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، بہترین حالت ہے الحمدللہ۔ فقال جزاک اللہ عنا اہل بیت خیرا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے دعا کی کہ دحیح کلبی اللہ تعالیٰ آپ کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے آپ کو بہترین جزائے خیر دے۔ قال لو دحیہ انی احبک وانی لک عندی مدحۃ ازفها الیک، دحیہ نے کہا کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے دحیہ کلبی جبرائیل جو انسان کی صورت میں آتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر دحیہ کلبی کی صورت، دحیہ نے کہا کہ میں آپ کی مداحی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی منقبت بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ازفها الیک، میں اس منقبت کو آپ کو سنا کر آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے تقرب چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سے زیادہ، آپ مجھ سے زیادہ محبت کریں، آپ مجھے طرف زیادہ تر نگاہ کریمانہ ڈال دیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو اے دحیہ؟ جبرائیل نے عرض کیا انت امیر المؤمنین وقائد الغر المحجلین، آپ ہی مؤمنین کے بادشاہ، آپ ہی روز قیامت میں سرخ روؤں کو، سفید روؤں کو، ماہ روؤں کو، خوش نصیبوں کو ہاتھ پکڑ کر جنت داخل کرنے والے ہیں، آپ ہی قسیم الجنت والنار ہے۔ انت سید ولد آدم ما خلا النبیین والمرسلین، آپ تمام ولد آدم کے سوائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے آپ سردار ہیں۔ لواء الحمد بیدک یوم القیامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم نجات روز قیامت آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تزف انت وشیعتک مع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحزبہ الی الجنان زفا، جیسے بہو جیسے دلہن کو بارات لوگ لے کے جاتے ہیں نا دلہن کو، اسی طرح آپ اپنی شیعوں کے اسی طرح شان کے ساتھ شوکت کے ساتھ جیسے لوگ دلہن کو لے کے جاتے ہیں اس کے شوہر کے گھر، آپ اسی طرح اپنی شیعوں کو عزت کے ساتھ، سرفرازی کے ساتھ، فارمیلٹیز کے ساتھ، ملائکہ کے استقبال کے ساتھ، ملائکہ کے احترام کے ساتھ جنت لے کے جائیں گے اور ان کو داخل کریں گے۔ قد افلح من تولاک وخسر من تخلاک، یا امیر المؤمنین، سرخرو سرفراز صاحب نجات وہ ہے جو آپ سے محبت کرے، بد نصیب سیاہ رو وہ ہے جو آپ کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ محب محمد محبک ومبغض محمد مبغضک صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جبرائیل عرض کر رہا ہے کہ امیر المؤمنین، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ لن ینالہ شفاعت محمد، جو آپ سے بغض رکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ادن منی صفوۃ اللہ، آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے آپ ہیں، آپ احق ہیں کہ آپ کے بھائی کا سر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے جبرائیل کی گود میں تھا نا، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے حجت ہیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ رسول کے بھائی، آپ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کے گود میں ہوں، آپ آ جائیں اپنے بھائی کا سر اپنے بغل شریف میں رکھ دیں۔ تو رسول امیر المؤمنین علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنے بغل میں رکھا۔ فانتبہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال ما هذه الحمحمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، جاگ گئے اور پوچھا کہ یہ گفتگو کس کے ساتھ ہو رہی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا میں ادھر آیا تھا، دحیہ یہاں پہ تھا، اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی۔ فقال لم يكن هو الكلبی كان جبرائیل سماک باسم سماک بہ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امیر المؤمنین، وہ دحیہ نہیں تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھا، اس نے اسی نام سے آپ کو پکارا، اسی لقب سے پکارا جو اللہ نے وہ القاب آسمانوں میں آپ کو دی ہے۔ وهو الذي القى محبتك في صدور المؤمنین، اللہ وہ رب العزت ہے کہ جس نے آپ کی محبت مؤمنین کے دلوں میں رکھا ہے، ورحبتك في صدور الکافرین، اور کفار کے دلوں میں آپ کی ہیبت۔ اللہ اکبر۔ سپاہی صحابہ والو، امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام سن کر کیسے وہ ڈر جاتے ہیں، فضائل سن کر کافی ہاں وہ نہیں چاہتے نا، کہتے ہیں یہ حدیث نہ سناؤ ہمیں۔ سپاہی صحابہ والے جب آتے ہیں نا میں حدیث سنایا، کہتے ہیں یہ حدیث نہ سناؤ، کیونکہ ہیبت ہوتی ہے نا، مولا کا خوف ہے ان پر، ہر کافر کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہیبت ہے، ان کا خوف ہے، اور ہر شیعہ کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ معراج پہ گئے، آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ معراج پہ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 100 سے زیادہ گئے۔ ایک دفعہ معراج پہ گئے تھے، انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں معراج پہ گیا تھا، عرش کے ساتھ، عرش کے نیچے ہم تھے، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں امیر المؤمنین علیہ السلام، فاذا انا بعلی بن ابی طالب علیہ السلام، میں دیکھتا ہوں کہ اچانک وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ موجود، قائما امامی تحت العرش یسبح اللہ ویقدسہ، عرش کے نیچے تشریف فرما ہے، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تقدیس ان کے زبان پہ جاری ہے۔ میں نے کہا یا جبرائیل سبقنی علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں نے کہا جبرائیل علی بن ابی طالب علیہ السلام مجھ سے پہلے یہاں پہ آئے ہیں۔ دیکھو بعض جو
معراج ایک نہیں ہے، معراج کئی ہے. بعض معراج کے سفروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، امیر المومنین علیہ السلام زمین، بعض میں وہ امیر المومنین علیہ السلام کو ساتھ لے کے گئے تھے. جو بھی پیغمبر نے عرش پہ دیکھا، معراج پہ دیکھا، امیر المومنین علیہ السلام نے سب دیکھا ہے. یہ یاد رکھیں. اس کی تفصیلات بحار الانوار میں ایک پورا باب ہے اس مسئلے پر، بہت ساری روایات ہیں، ایک روایت نہیں. اچھا، یہ وہ سفر ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام ساتھ نہیں لے کے گئے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ امیر المومنین علیہ السلام مجھ سے یہاں پہلے آئے ہیں؟ جبرائیل سے پوچھا. جبرائیل نے کہا لا لیکنی اخبرک، جبرائیل کہا نہیں، میں آپ کو خبر دیتا ہوں. اعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ عز وجل یکثر من الثناء والصلاة علی علی بن ابی طالب علیہ السلام فوق عرش. یا حبیب، اے حبیب عرش، اے حبیب رب العالمین، یہ آپ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں. اللہ تعالی ہمیشہ عرش الہی سے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ثنا بیان کرتا ہے، ملائکہ سنتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیشہ عرش برین سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی تعریفیں کرتا ہے، ان کے مقامات بیان کرتا ہے، اپنی محبت اس کے لیے ظاہر کرتا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ کا جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے پیار ہے، محبت ہے، وہ ظاہر کرتا ہے. اور ملائکہ اس کو سنتے رہتے ہیں ہمیشہ. یہ ہوتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے. تو ملائکہ کے دل میں سے کیا ہوا ہے؟ ملائکہ کے دل میں سے بہت محبت بڑھ گئی ہے. کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ان کے جانشین، ان کے وسیع امیر المؤمنین علیہ السلام. علم ان اللہ یکثر من الصلاة والصلاة علی علی بن ابی طالب علیہ السلام فوق عرش. اللہ تعالیٰ فوق عرش سے ہمیشہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ثنا کثرت کے ساتھ بیان فرماتا ہے، اور ان پہ درود ہی درود. اللہ اللہ اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ فوق عرش سے ہمیشہ، وہ بھی کم نہیں، کثرت کے ساتھ. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ فاشتاق العرش الى علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو عرش جو ہے عاشق بن گیا ہے. عرش الہی، حملہ عرش، ملائکہ، سکان عرش، سب کے سب ملائکہ مقربین سب عاشق بن چکے ہیں، سب دیوانے بن چکے ہیں، سب مجنون ہو چکے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام کے محبت میں وہ مجنون بن چکے ہیں سب کے سب. فخلق اللہ تعالی هذا الملك على صورة علي بن ابی طالب علیہ السلام تحت عرشه لينظر اليه العرش فيسكن شوقه. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بڑے مشتاق ہیں، بے قرار ہیں، عرش والے، خود عرش، یہ سب بے قرار ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ملاقات کی اور ان کی دیدار کی اور ان کی زیارت کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ملک بنایا ہے ہم شکل امیر المؤمنین، عرش کے ساتھ ہیں وہ، اور تاکہ ان عرش والوں کو کچھ سکون ملے امیر المؤمنین علیہ السلام کا شبیہ دیکھ کر. وجعل تسبیح هذا الملك وتقديسه وتمجيده ثوابا لشيعة اهل بيتك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ملک جتنا تقدیس کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کا ثواب جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعوں کو اللہ تعالیٰ نے نثار فرمایا.